بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ یقیناً اللہ نے سچ کر دکھایا، اپنے سچا خواب دکھایا اپنے رسول کو تحقیق کے ساتھ کہ تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، اگر اللہ نے چاہا تو امن و چین کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور اپنے بالوں کو کٹواتے ہوئے، بے خطر ہو کر کے۔ پس جانا اللہ نے اس بات کو جو تم نہیں جانتے، اور پھر اس کے بعد مقرر کر دی اللہ پاک نے قریب کی ایک فتح۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر، اور کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں کافروں پر زور آور اور سخت ہیں، اور آپس میں نرم دل اور ہمدرد و مہربان ہیں۔ آپ ان کو دیکھو گے رکوع میں، سجدے میں اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے، ان کے چہروں میں نشانی ہوگی سجدوں کے اثر کی۔ یہ مثال ہے ان کی توریت میں، اور ان کی مثال ہے انجیل میں، جیسے کہ کھیتی جس نے اپنا اخوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہوا اور اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، کاشتکار کو اچھا اور بھلا لگنے لگا تاکہ وہ کافروں کو غیظ و غضب میں مبتلا کرے، اور اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان میں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ یہ سورہ فتح کا آخری رکوع ہے۔ اس میں دو مضمون خاص طور پر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا،
عمرہ مکمل کیا، سر منڈایا، اپنے احرام اتارے۔ یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا تھا، لیکن اس میں وقت کی تعیین نہیں تھی کہ آپ مسجد حرام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کب داخل ہوں گے اور عمرہ کر کے احرام اتاریں گے۔ وقت کا تذکرہ نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا تو صحابہ کرام جنہوں نے مکے سے ہجرت کی تھی اور مدینہ آئے تھے، اس ہجرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام کو 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ بعد میں جو لوگ جیسے جیسے ہجرت کر کے آتے رہے، ان کا وقت اسی اعتبار سے مکے سے دوری کا گزرتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا خواب سنایا، بتایا اور تعبیر دی تو خود آپ کی بھی خواہش یہ تھی کہ اب اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے اور اللہ کے گھر پر حاضری دی جائے۔ صحابہ کرام نے تعبیر پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ خود حضور نے بھی تیاری کر لی اور تیاری کرنے کا حکم بھی دے دیا، تو صحابہ کرام نے بھی تیاری کر لی، اور جب تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تو راستے میں خبر آنی شروع ہو گئی کہ مکے کے لوگوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے مدینے سے لوگوں کو چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور راستے میں حملہ کرنے کا پروگرام بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر کے حدیبیہ پہنچے، اور اللہ کی منشا جو تھی وہ پیچھے گزر چکی کہ اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، جبکہ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے۔ صحابہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو جنگ کرنے پر آمادہ تھی، لیکن اللہ پاک کی منشا جنگ کی نہیں تھی۔ اب جب صلح ہو گئی اور صلح ہونے کے بعد جب صحابہ کرام واپس ہونے لگے تو دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا اور تعبیر دی تھی کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے، اس کے بعد واپسی ہوگی۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم مدینے سے چلے، مکے کے قریب 35 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہے اس سے پہلے روک دیے گئے، اور صلح ہو گئی۔ صلح کے بعد واپسی ہو گئی۔ حضور کا خواب خواب ہی رہ گیا، شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ جب کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کے خواب کی حیثیت بدرجہ وحی کے ہوتی ہے کہ اس میں بال برابر بھی فرق نہیں آتا۔ پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ بغیر مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بغیر عمرہ کیے واپس ہو رہے؟ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا خواب تھا۔ اس میں وقت کی تعیین نہیں تھی کہ اسی سال آپ عمرہ کریں گے، ایسا وقت کا تذکرہ نہیں تھا۔ اور اللہ نے جو خواب دکھایا وہ سچا ہے۔ حدیبیہ میں جو باتیں طے ہوئی تھی اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، آئندہ سال آ کر کے اس عمرے کی قضا کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ نے خواب دکھایا تھا، اس میں وقت کا تعین نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا کہ بس اب جائیں گے اور عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سفر میں اللہ پاک کی جو مصلحتیں تھیں وہ سامنے آئی کہ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور صلح ہو گئی، تو صلح ہو جانے کے بعد صلح حدیبیہ میں ان کی تعداد مسلمانوں کی 1500 تھی،
صلح میں یہ طے ہوا کہ 10 سال تک ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی اور ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور جو قبیلہ ہمارے ساتھ، جو قبیلہ تمہارے ساتھ رہے، نہ تم اس پر حملہ کرو گے نہ ہم حملہ کریں گے۔ تو اب دعوت و تبلیغ کے لیے امن و امان اور چین و سکون کے ساتھ اللہ پاک نے 10 سال کا موقع عطا فرمایا۔ یہ تو صلح میں 10 سال طے ہوا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا، 10 سال بھی نہیں لگے۔ اور پیچھے میں نے ذکر کیا کہ ایک قبیلہ جو مکے کے قریب رہتا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی تھی، اور اسی کے قریب میں دوسرا قبیلہ تھا، انہوں نے مکے کے کافروں کے ساتھ رہنا قبول کیا تھا۔ اب یہ جو قبیلہ تھا جنہوں نے کافروں کے ساتھ رہنا قبول کیا تھا، انہوں نے اس قبیلے پر حملہ کیا جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا، اور مکے کے لوگوں نے اندھیرے میں ان کا ساتھ دیا اور اتنا ظلم کیا کہ ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے ختم کر دیا۔ کچھ لوگ جان بچا کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ہونے کے بعد مکے والوں کو احساس ہوا کہ ہم سے بہت بھیانک غلطی ہو گئی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں نے پیچھے تذکرہ کیا کہ ابو سفیان مکے کے سردار تھے، وہ مدینہ پہنچے پھر سے صلح کرنے کے لیے، تجدید صلح کے لیے، رینیول، اور سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ جب باپ بیٹی کے گھر پہنچا تو حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کو دیکھا تو ٹاٹ بچھا ہوا تھا ڈبل۔ ام حبیبہ نے اس کو گھڑی کر کے اٹھا کے رکھ دیا، تو ابو سفیان نے دیکھا کہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا تو بجائے اس پر بٹھانے کے وہ بھی لپیٹ کر کے اٹھا دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ بیٹی، میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ میرے قابل نہیں تھا، ٹاٹ ہے نا، میں تو مکے کا سردار ہوں، تم نے اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ یہ میرے قابل نہیں تھا یا میں اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور تم کافر و مشرک ہو، عقیدے کے اعتبار سے تم ناپاک ہو، اللہ کے رسول کے پاک بستر پر تم جیسا ناپاک آدمی کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس لیے میں نے اٹھا دیا۔ ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ جب سگی بیٹی، اس کا رویہ ایسا اور جواب ایسا، تو ظاہر بات ہے دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ آنے کا مقصد بیان کیا کہ بیٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ پھر سے صلح ہو جائے، ہم سے بہت بھیانک غلطی ہوگی، تم حضور سے بات کر کے صلح کروا دو۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ کام مردوں کا ہے، ہم عورتیں مردوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتی، جو کرنا ہے تم کرو۔ تو وہ وہاں سے نکل کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، اور یہ چاہا کہ حضرت فاطمہ حضور سے بات کریں، حضور کی چہیتی بیٹی ہیں تو ظاہر بات ہے حضور ان کی بات کاٹیں گے نہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ام حبیبہ نے دیا تھا کہ یہ مردوں کے کام ہے، ہم عورتیں اس میں دخل نہیں دیتی۔ تو حسن اور حسین کو کہنے لگے جو بچے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ بچے ہیں، بچوں کو کیا پتا کہ صلح کیا ہے اور تجدید صلح کیا ہے، اس لیے جو کرنا ہے تم کرو۔ وہ مایوس ہو گئے اور بغیر صلح کے انہیں مکہ واپس آنا پڑا۔
یہ تقریباً 2 سال کا عرصہ تھا. اس 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتے 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 10,000 ہو گئی. صلح حدیبیہ میں کتنی تھی؟ 1500 تھی. اور 2 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ 10,000 کی تعداد ہو گئی. ابو سفیان واپس آ گئے. ان کی واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دے دیا کہ اب مکے پر چڑھائی کرنا ہے. انہوں نے صلح کی خلاف ورزی کی، جنگ ناگزیر ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کی اور بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہوا. تو پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے نبی کو جو خواب ہم نے دکھایا وہ سچا، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. ہم نے وقت کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ کس وقت آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور عمرہ کریں گے. صلح میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب آئندہ سال آ کر کے آپ صلح کرنا. تو سن 6 ہجری میں ذی-قعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے سفر کیا تھا. صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، بغیر عمرے کے واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد اللہ پاک نے فتح مقدر کی تھی. 2 مہینے کے بعد محرم سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا. بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. اور ذی-قعدہ سن 7 ہجری میں صلح کی شرطوں کے مطابق پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور ہتھیاروں کے ساتھ گئے. اور مکے سے 8 کلومیٹر پہلے مقام یاجج پر سارے ہتھیار وہاں زمین میں دفن کر دیے اور 200 لوگوں کو وہاں پر عمرے کو ہتھیار کی نگرانی کے لیے چھوڑ. 8 میل کے فاصلے پر صرف ایک تلوار نیام میں رکھ کر کے باقی سب لوگ مکہ پہنچے اور مکہ پہنچ کر کے اطمینان کے ساتھ عمرہ کیا. پھر ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے. یہ 200 جو لوگ ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے رکے تھے پھر یہ آئے، آ کر کے انہوں نے عمرہ کر دیا بغیر کسی ڈر اور خوف کے. عمرہ ہو گیا. اسی بات کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو خواب دکھایا وہ حق تھا، سچا تھا کہ تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے. اگر اللہ نے چاہا تو امن و چین کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا. اور وجہ یہ تھی کہ اگر پہلے سے بتا دیتے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تم جاؤ گے چین و سکون سے، تو مسلمان سب نڈر ہو جاتے، بے خوف ہو جاتے، غفلت میں پڑ جاتے. اس لیے اللہ نے فرمایا انشاءاللہ آمینین. اگر اللہ نے چاہا تو امن و سکون کے ساتھ عمرہ کرو گے. تو صحابہ کرام ہتھیار کے ساتھ آئے اور آ کر کے پھر مکے کے باہر ہتھیار زمین میں دفن کیا اور اس کے بعد آ کر کے عمرہ کیا. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے. جب عمرے کا عمل مکمل ہوتا ہے، عمرہ کہتے ہیں ایک عبادت کو جس میں احرام ضروری ہے. اور جب احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تو دوسری چیز، وہاں پہنچنے کے بعد پہلی چیز بیت اللہ کا طواف جو 7 چکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوسری چیز صفا مروہ کی سعی، اور تیسری چیز سر مڈا کر کے احرام اتار دینا. اب سر مڈایا بھی جاتا ہے اور بال بھی کٹوائے جاتے. جن کے بال 1 پور سے کم ہوتے ہیں ان کو سر مڈانا پڑتا ہے، اور جن کے بال بڑے ہوں اگر وہ سر نہ مڈانا چاہیں تو کم سے کم 1 انچ کے بقدر بال سر کے چھوٹے کیے جائیں گے، کاٹے کیے جائیں گے، کٹنگ کروانا پڑے گا. مقصرین، اپنے بالوں کو کٹواتے ہوئے. لا تخافون، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ پورا عمل تم بے خوف کرو گے، کوئی ڈر نہیں، کوئی روکنے والا نہیں.
شرط میں یہ بات بھی تھی کہ جب حضور اور صحابہ عمرے کے لیے آئیں گے تو ایک تلوار ہوگی جو نیام میں ہوگی، اسی حالت میں آئیں گے اور عمرہ کریں گے اور 3 دن مکے میں قیام کریں گے، اور مکے کے جو لوگ ہوں گے وہ مکہ خالی کر کے چلے جائیں گے، مکہ خالی کر کے چلے جائیں گے۔ تو مشرکین مکہ کو وہ کرنا پڑا، تو بے خوف ہو کر کے انہوں نے عمرہ کیا۔ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح خیبر، یہ جو کچھ ہوا اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے تھے۔ یہ حکمت اور مصلحت اللہ کے علم میں تھی، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد ایک قریب کی فتح عطا فرمائی، خیبر کی فتح۔ فتح قریب سے خیبر کی فتح بھی مراد ہو سکتی ہے، جس کا تفصیلی ذکر ہوا، اور فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی 2 سال کے بعد صورتحال بنی۔ اور تیسری چیز فتح قریب، کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کریں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ 1500 تھے 2 سال پہلے، اور 2 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ یہ بھی ایک فتح ہے۔ اگلی آیت میں دوسرا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہدایت اور دین حق دونوں ایک ہی ہے۔ مشرکین مکہ نے جب صلح نامہ لکھنا شروع ہوا تو حضور نے لکھوایا کہ لکھو، یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ تو مشرکین میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، ہم کو اسی بارے میں تو آپ سے اختلاف ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو کیوں تم سے جنگ کرتے؟ اس لیے یہ رسول اللہ کٹ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ جو لکھا جا رہا تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے تھے، اور جب حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ کاٹ دو تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں کاٹ سکتا، میں نے لکھا ہے رسول اللہ، میں نہیں کاٹوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہے؟ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، بتایا کہ یہ لکھا ہے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے قلم لے کر کے اس کو پر لکیر کھینچ دی۔ تو مشرکین نے صلح نامے میں رسول اللہ لکھنے سے منع کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین اگر اعتراض بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی و رسول تو اللہ بناتے، اور ہم نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، چاہے یہ مانے یا نہ مانے۔ اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ اور کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کا رسول اللہ کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ واقعہ ہے۔ آج پوری دنیا میں دلائل و حجت کے اعتبار سے اسلام تمام دینوں پر غالب ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب دلیل و حجت اور شواہد و بینات کے اعتبار سے اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دین غالب ہے دلیل و حجت کے اعتبار سے۔ دین سیاسی اعتبار سے بھی غالب تھا۔ جب مسلمانوں میں 100% دین تھا تو اللہ نے جو طاقت و قوت عطا کی حضور کے زمانے میں رہی، ابو بکر کے زمانے میں بڑھی، عمر کے زمانے میں بڑھی، عثمان کے زمانے میں بڑھی، علی کے زمانے میں بڑھی۔ پہلے مکے میں مدینے میں حکومت تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے مکہ فتح کیا، اور اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر ابو بکر نے حکومت سنبھالی۔ سیاسی اعتبار سے 2.5 سال کے اندر اسلام نکل کر کے عرب سے باہر گیا۔ حضرت عمر کا 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وصال ہوا،
حضرت عمر خلیفہ بنے تو فتوحات پر فتوحات ہوتی رہی اور 25 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت ہو گئی. کتنے میل پر؟ 25 لاکھ مربع میل. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ سب ملا کر کے بھی 25 لاکھ نہیں، 25 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی حکومت تھی. جب مسلمانوں میں 100% دین تھا، اللہ نے سیاسی اعتبار سے بھی غلبہ عطا کیا تھا. آج بھی اگر مسلمانوں میں دین غالب ہو، ہماری زندگی میں دین غالب ہوگا، اللہ ہمیں پوری دنیا پہ غالب کر دے گا. آج حال ایسا ہے کہ ہم میں 20% بھی دین نہیں ہے، 20% بھی دین نہیں ہے. ہم میں جو نمازی ہیں وہ 2% بھی نہیں ہے، 5 وقت کے 2% بھی نمازی نہیں ہے. جو سب سے اہم عبادت ہے اسلام کی، اس کو ادا کرنے والے 2% بھی مسلمان نہیں. تو دین جب ہم میں سے نکل گیا تو اللہ نے ہم کو مغلوب کر دیا. اگر ہم میں دین واپس آ گیا اور ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر میں دین کو غالب کر دیا، اللہ ہم کو دنیا پر غالب کر دے گا. اللہ نے دین اسلام بھیجا اسی لیے، اپنے رسول کو بھیجا اسی لیے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دینوں کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس بات کا گواہ ہے، اللہ اس بات کا گواہ ہے. مسلمان دین پر واپس آ جائے گا، مسلمان کی زندگی میں دین غالب ہو جائے گا، اللہ پوری دنیا پر غلبہ عطا کرے گا. کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. مثال کے طور پر ایک گیہوں کی بوری ہے اور اس میں گیہوں ہے جسے صاف کیا گیا ہے کہ نہ اس میں کنکر ہے نہ کچرا ہے. ایک تھیلا گیہوں کا ایسا، دوسرا تھیلا ایسا جس کو صاف نہیں کیا ہے، اس میں پتھر بھی ہے، کنکر بھی ہے، مٹی بھی ہے اور کچرا بھی ہے. تیسرا تھیلا ایسا ہے جس میں کچرا جس کو بولتے ہیں وہ 20% ہے، 80% گیہوں ہے، 20% کچرا ہے. چوتھا تھیلا ایسا ہے جس میں 20% گیہوں ہے اور 80% مٹی اور کچرا ہے. اب یہ پہلا تھیلا کوئی بھی گاہک بغیر کسی چون چرا کے اچھی قیمت پہ خرید لے گا، برابر ہے. دوسرے تھیلے کے بارے میں پہلے تھیلے والی وہ قیمت نہیں دے گا، بولے گا اس میں یہ تو صاف نہیں ہے، یہ صاف نہیں ہے. تیسرے تھیلے کے بارے میں وہ بولے گا اس میں تو 20% کچرا ہے، یہ نہیں لوں گا میں. اور چوتھا تھیلا جس میں 80% کچرا ہے لے گا کوئی. اب ہماری حالت چوتھے تھیلے جیسی ہو گئی ہے، چوتھے تھیلے جیسی کہ جس میں 20% بھی گیہوں نہیں، کچرا ہی کچرا بھرا ہے. کہاں سے قیمت آئے گی؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ یا تو وہ 80% کچرا نکال کر الگ کر دیں، 20% گیہوں الگ کر لیں تو اس کی قیمت آئے گی. کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ یہ بالکل صاف ہو گیا ہے. یا تو پھر یہ ہو کہ یہ جو 80% کچرا ہے اس کو ختم کر کے 80% گیہوں اس میں بڑھایا جائے تو پورے تھیلے کی قیمت ملے گی. تو ہمارا حال جو ہے چوتھے تھیلے سے بھی زیادہ برا ہے. تو دنیا ہم پر غالب آ گئی، ہم مغلوب ہیں. جس کو جو سمجھ میں آتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے. اس لیے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، گواہی کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. اس نے اپنے رسول کو رسول بنا کر کے بھیجا، کوئی مانے نہ مانے اللہ کی گواہی کافی ہے.
دین اللہ غالب کر دیں گے، اور جن کی زندگی میں دین ہوگا اللہ ان کو غالب کر دیں گے۔ اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے، کسی کے کہنے کی سننے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ، وہ کہتے تھے رسول اللہ کٹ کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ فتح میں ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب رسول بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو پھر مکے والے اگر کٹ بھی کرواتے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور فرمایا والذین معہ، حدیبیہ میں جو لوگ اس سفر میں ساتھ میں آئے تھے ان کی تعریف کی کہ اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہے، غیظ و غضب والے، نڈر، بہادر، جری۔ اب ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور غیظ و غضب والا ہوتا ہے، نڈر اور جری ہوتا ہے، اکثر اس کی زندگی میں یہی رویہ جھلکتا ہے، تو وہ اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے گا۔ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل اور ہمدرد ہیں۔ فرمایا تراہم رکعا، آپ ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، سجدن، کبھی سجدے کی حالت میں، یعنی وہ عبادت گزار ہے، ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اللہ کے فضل کو اور اللہ کی خوشنودی کو۔ ان کے سامنے دنیا نہیں ہے، دنیا میں آئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، دنیا میں رہ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں کی رونق دیکھو گے، ان کا نورانی چہرہ دیکھو گے سجدوں سے۔ جو لوگ کثرت سے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو رونق عطا کرتا ہے، نور عطا کرتا ہے ان کے چہرے کو، لوگ دیکھ کر کے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہی مثال توریت میں بھی ہے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے والے، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، سجدوں کی کثرت یعنی پوری نماز مراد ہے، لیکن سجدہ سب سے اہم جز ہے، اس لیے سجدے کو ذکر کیا۔ کثرت سجود کی وجہ سے ان کے چہروں میں رونق اور نور ہوگا۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور یہی مثال ان کی انجیل میں بھی ہے۔ کیا مثال ہے؟ كَزَرْعٍ، کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جب زمین میں ہل چلا کر کے، مٹی نرم کر کے، اور پھر اس میں بیج ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ جو بیج ہوتا ہے اس میں سے کوپل نکلتی ہے، بیج پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک کوپل نکلتی ہے۔ وہ کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، کتنی کمزور ہوتی ہے کہ آپ اگر انگلی اس کے اوپر ایسے کر دو گے تو ٹوٹ جائے گی، لیکن زمین پھاڑ کر کے نکلتی ہے، زمین پھاڑ کر کے نکلتی ہے۔ ابتدا میں وہ کتنی کمزور ہوتی ہے۔ اخرج شطأہ فآزرہ، پھر اللہ نے اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر اس کو موٹا کیا، فاستوى علی سوقی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی۔ یہی حال انجیل میں مسلمانوں کا ذکر کیا کہ پہلے ایک دو تھے، پھر ان کی تعداد بڑھی، پہلے یہ کمزور تھے، مار کھاتے تھے، پلٹ کر کے مارنے کی تو جانے دو، جواب دینے کی بھی حیثیت نہیں تھی، اتنے کمزور تھے، لیکن اللہ نے مضبوط کیا۔ پہلے کم تھے، بعد میں تعداد بڑھ گئی، پہلے کمزور تھے، اللہ نے مضبوط کر دیا، اور اتنا مضبوط کیا کہ پھر حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کی حکومتیں الٹ پلٹ کر کے رکھ دی۔ یہ مثال اللہ نے ان کی جو ہے قرآن انجیل میں ذکر کی۔ فرمایا یعجب الزراع، جب کوپل نکلتی ہے
اور پھر اللہ اسے مضبوط کرتا ہے، پھر وہ بڑھتی ہے اور موٹی ہوتی ہے، تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب کھیتی لہلہانے لگتی ہے یعجب الزراع، تو کسانوں کو بہت اچھی لگتی، وہ اپنی فصل دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا، کہ جب مسلمانوں کا عروج و ترقی ہوگی تو مسلمان خوشحال ہوں گے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور اپنی مضبوطی کی وجہ سے کافروں کو جلائیں گے، چڑھائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں بہت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہے لیکن بہت کمزور، اعمال نہیں ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟ مسلمانوں میں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں کمال پیدا کیا اور نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے مغفرتن، اللہ ان کو بخش دے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کی خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے۔ یہ سورہ فتح مکمل ہوگی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ کے ذمے شادی سے پہلے اور بعد کی بہت ساری نمازیں باقی، تو ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟ فقہا نے لکھا ہے کہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں ہے، اور 5 فرض نمازیں ہیں، ایک واجب، وتر، یعنی ایسے 6 نمازوں کا فدیہ ایک دن کا دینا ہوگا۔ اور یہ فدیہ کن جگہوں پر خرچ کر سکتے ہیں؟ جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی وہاں پر فدیے کی رقم دے سکتے ہیں۔ کیا فدیے کی رقم سے کسی مدرس کے، مدرسے کے معلم کی تنخواہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، فدیہ ہے، یہ تنخواہ میں نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم میں کیسی غلطی کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے، کچھ مثال بیان فرما دے تو احسان ہوگا۔ لمبا موضوع ہے، تفصیلی ہے، وہ ابھی نہیں بتا سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ خا کے فتح کے ساتھ یا کسرے کے ساتھ، یعنی خضر ہے یا خضر ہے۔ یہ لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیح جو ہے خضر ہے، خا کے نیچے زیر، زواد کے اوپر زبر۔ زید کراٹے کلاس جاتا ہے، وہ عالم ہے، حفظ کر رہا ہے، تو کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ کراٹا سیکھنے سے بہتر ہے کہ پڑھنے لکھنے پر دھیان دیا جائے۔ تو کیا آج کے اس دور میں کراٹا سیکھنا درست ہے یا نہیں؟ کراٹا سیکھنا درست ہے، لیکن پڑھائی لکھائی بھی ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ یہ دونوں کام آپ نہیں کر سکتے۔ پڑھنے کے وقت پڑھو، فرصت کے وقت میں سیکھو۔ زید نے اس کی بوا کو 10,000 روپے قرض دی اور بوا بیوہ ہے، اور وہ پیسہ واپس کرنے میں 6,000 روپیہ اس کی محنت کا اور 4,000 روپیہ جو سرکار سے بیوہ فنڈ ملتا ہے وہ ملا کر دے رہی ہے، تو زید کے لیے وہ پیسہ لینا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ یہ جو رقم سرکار کی طرف سے ملتی ہے، جس کو ملی ہے وہ جہاں خرچہ کرنا چاہے کر سکتے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لینے میں۔ کیا شوہر اپنی بیوی کو مذاق سے ماں بولے یا بیوی اپنے شوہر کو بیٹا بولے تو کیا ایسا بولنا درست ہے؟ درست نہیں۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ماں کہا اور ماں کہنے میں اس کی مراد یہ تھی کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا وہاں تک جو ہے یہ نہیں آئے گی۔ اس کو زہار کہتے ہیں، زہار کہتے ہیں۔ مسئلہ ہے، بہت ساری تفصیل ہے اس میں، اس لیے شوہر مذاق سے بھی بیوی کو ماں نہیں بول سکتا، اور بیوی اپنے شوہر کو بیٹا کیسے بولے گی؟
حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کو جب دفنا دیا جائے تو ان کو دفن کر کے ان کی قبروں کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے ٹکڑے کیا جاتا ہے. کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہوتی ہے جس طرح ایک آدمی سمندر کی لہروں میں ڈوب کر کے ابھر رہا ہو. اور جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، خوش ہوتی ہے کہ اولاد نے میرا حق ادا کر دیا. یہ حدیث مکمل حدیث میں یہ سارے الفاظ نہیں. حدیث میں ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو تدفین کے بعد مجھے سوالوں کے جواب دینے، تم میری قبر کے پاس رک کر کے اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اور ٹکڑے کیا جاتا ہے، اتنی دیر رکنا، تمہارے ذکر کرنے کی وجہ سے مجھ کو راحت ہوگی. ایسا ایک صحابی کا کہنا تھا. وہ یہ حدیث نہیں ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن کرنا چاہیے. جنگ جمل کے بارے میں بتائیے، گھنٹے بھر کا موضوع ہے. میں کارخانہ لیا ہوں بھاڑے سے، کارخانہ مالک اتی کرمن بھی کیا ہے. میرا اتی کرمن کی جگہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ اتی کرمن کرنا عوام اور پبلک کے حق پر قبضہ کرنا ہے، یہ گناہ ہے. مالک نے اگر اتی کرمن کیا ہے اور آپ کا گزارا بغیر اتی کرمن کے ہو جاتا ہے تو اتی کرمن کی جگہ استعمال مت کرو. کسی سیٹ کے یہاں 2 نمبری کاروبار ہو تو وہاں پہ کام کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے. ہم جو کام کر رہے ہیں، مزدوری محنت کر رہے ہیں، اس کا بدل لینا ہمارے لیے کوئی بات نہیں. اور اس سیٹ کے بھاڑے کی بھیم چلانا کیسا ہے؟ چلا سکتے. دیکھو کام جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو سیٹ 2 نمبری کام کر رہا ہے لیکن جو کچھ ہے یہ جائز کاروبار ہے. جیسے وہ پاور چورا رہا ہے، پانی چورا رہا ہے، اتی کرمن کر رہا ہے، تو یہ ذمہ دار سیٹ ہے. اپنے اگر وہاں مزدوری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہاں کی بھیم لا کے چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں. ذمہ دار کون رہے گا؟ سیٹ رہے گا. لیکن اگر سیٹ کا کاروبار حرام ہے، جیسے شراب بناتا ہے، تو اپنے وہاں مزدوری نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے لوم کا کاروبار، وہ جائز ہے، اور ایک ہے شراب بنانا، یہ حرام کام ہے، اس میں وہاں اپنے کام نہیں کر سکتے. وکیل اور بینک میں کام کرنے والے کی کمائی حلال ہوتی ہے یا حرام؟ بینک میں سودی لین دین ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. اور وکیل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی وکیل ہے اور وہ مظلوموں کا اور جن کا حق مارا گیا ہے ان کا کیس لڑتا ہے تو وہ تو اچھا کام کر رہا ہے. اس لیے ایک جواب نہیں ہوگا، بلکہ وکیل دیکھنا پڑے گا وکیل کیسا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے. اگر اچھی ہے تو اس کی کمائی حلال ہے، اور اگر وہ جھوٹ فساد بولتا ہے، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے غلط کام کر رہا ہے. کیا علماء کا اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے؟ ہاں، یہ اختلاف جو دین کی کچھ جزیات میں ہے حضور کے زمانے سے آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اختلاف و امتی اور رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ہم لوگ اس میں شدت پیدا کر کے زحمت بنا دیتے، بجائے رحمت کے یہ اختلاف ہمارے لیے مصیبت ہو جاتا ہے. جب کسی کا نیا گھر تعمیر ہوتا ہے تو گھر والے کسی حافظ قرآن سے 40 دن سورۃ البقرہ پڑھواتے، یہ کیسا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین کا تسلط نہیں ہوتا، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کا تجربہ ہے. عاملین اور وہ لوگ جو اس لائن کے جانکار ہیں ان کا یہ حدیث میں اتنا ہے کہ سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں پر جنات و شیاطین نہیں رہتے، اور جنات بھی وہ جو شرری ہوتے، ستانے والے، وہ نہیں ہوتے. باقی جنات اچھے بھی ہوتے جیسے آپ ہو.
اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو وہ بھی بیٹھے ہوں گے آپ کے ساتھ. سمجھ رہے ہو کہ اب مجمع میں تم آزو بازو والے کو پہچانتے، تمہارے آزو بازو میں جو ہے اس کو پہچانتے کہ یہ کون ہے. ہو سکتا ہے وہ جن ہو، انسانی شکل میں آیا ہو. آتے ہیں وہ لوگ انسانی شکل میں آ کر کے تمہارے بازو میں بیٹھا ہے تو تم تو پہچان نہیں سکتے کہ یہ جن ہے کہ انسان. اللہ نے ان کو یہ قدرت دی، وہ انسانی شکل اختیار کرتے. بہت سارے واقعات اس طرح کے ہیں. دیوبند میں بھی وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، باقاعدہ آتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، رہتے ہیں. کبھی کبھی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ کون، ورنہ نہیں معلوم پڑتا. طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کی سردی بہت سخت ہوتی ہے. کمرے کا دروازہ کھلا کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ لوگ بولتے بند کر بند کر بند کر. تب ایک مرتبہ ایک دروازہ کھول کے آ گیا. اب اس کو بولے بند کر، بولے میں نہیں بند کروں. تو جو یہاں بیٹھا تھا وہی ہاتھ لمبا کیا اور بند کر دیا. وہ سب دیکھے یہ اس کا ہاتھ تو یہاں سے وہاں تک چلا گیا، تو پہچان گئے کہ یہ جن. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں دیر تک پڑھتے رہے. اب 12 ساڑھے 12 بج گئے. اب وہ کسی بات پر شرط لگی اور فیصلہ ہو گیا. اس میں ایک کی طرف جو ہے مٹھائی لگ گئی. اب دیوبند چھوٹا، اب تو تھوڑا بڑا سٹی ہو گیا، شہر ہو گیا، لیکن پھر بھی بہت بڑا نہیں. اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا، گاؤں جیسا قصبہ تھا. اب یہ ہوا کہ مٹھائی، تو ایک بولنے لگا میں لے کے آتا ہوں، لاؤ پیسہ. اب اس کو پیسہ دیے، تھوڑی دیر میں مٹھائی لے کے آ گیا. اب مٹھائی آئی تو آنے کے بعد لوگ بولنے لگے کہاں سے لائے؟ دیوبند میں تو سب دکان بند ہو گئے، کہاں سے لائے؟ بولے یار وہ سب جان دو کہاں سے لائے، تم لوگ کھاؤ. بولے نہیں بتا. بولے بتا دوں؟ بولے ہاں. بولے مظفر نگر سے لایا. اب مظفر نگر 50 کلومیٹر دور، جیسے دھولیا. اب اگر 5 منٹ میں کوئی لے کر کے آئے اور بولے میں دھولیا سے لے کر کے آیا، تو ظاہر بات ہے وہ تو ہم میں سے نہیں. تو اپنی مسجد بھی الحمدللہ آباد ہے. یہ لوگ پرسکون جگہ ڈھونڈتے ہیں. اور جامع مسجد رات میں جب دروازہ بند ہو جاتا تو گھڑی کی آواز سنائی دیتی ہے، ٹک 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 سنائی دیتی. 2 مرتبہ میں بھی دیکھ چکا ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ دیکھے کہ نہیں دیکھے، مگر کبھی پریشان نہیں کرتے، ستاتے نہیں. وہ لوگ ہم لوگوں سے ڈرتے، اسی لیے وہ ہم کو نظر نہیں آتے. کبھی اگر نظر آئے تو ایسے جائیں گے ستون کے آڑ میں گئے اور گئے. یعنی وہ خود ہم سے دوری بنا کے رکھتے، ہم سے ڈرتے. لیکن جب اپنے ڈرنے لگ جاؤ تو پھر وہ ایسے دیکھنے لگ جاتے. تو ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور وہ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، وہ خود ہی ہم سے ڈرتے ہیں. ہم لوگ جمعہ کے دن سیر و تفریح یا کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، جس سے عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. تو عصر کی نماز جلدی اہل حدیث میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم اغفر ذنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرہ. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احمد مصطفیٰ میں قرات کب ہوگا؟ آج ہو گیا سوال بات تھا